حضرات گرامی، دوسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اشہر الحرم، حرمت والے مہینے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا اور اس اعتبار سے تاریخ مقرر کی اور اس اعتبار سے سارے معاملات ہوتے تھے، تو پہلے دن سے ہی اللہ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے۔ یہ اسلام کی دین کی بنیادی معلومات ہے جو سب کو ہونی چاہیے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے متعلق آیت نازل فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینے جو ہے وہ ہمیشہ 12 ہی ہیں۔ یہ مشرکین جو ہے وہ اس کو 13-14 بھی کر لیتے تھے اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا، یعنی ان مہینوں میں خاص طور پر ظلم سے بچنا ہے۔ ہمارے لوگوں میں عام طور پر کنسیپٹ یہ ہے ان حرمت والے مہینوں میں صرف جنگ نہیں کرنی، حرمت والے مہینوں میں صرف جنگ نہیں کرنی، نہیں، صرف جنگ نہیں، بلکہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرنی ہے، اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرنی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بھی زیادہ بچنا ہے، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک تو یہ حرمت والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے فی هذه الاشهر المحرمه لانها آکد وابلغ فی الاثم، ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ کی نافرمانی نہ کرو کیونکہ یہ گناہ میں بڑھ جاتا ہے، اس میں گناہ جو ہے وہ برائیوں کا گناہ، اللہ کی نافرمانی کا گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ من غیرها کما ان المعاصی فی البلد الحرام تضاعف، جس طرح مثلا ایک عام شہر ہے اور ایک بلد الحرام ہے، بلد الحرام کسے کہتے ہیں؟ مکہ میں گناہ کرنا، بلکہ گناہ کا ارادہ بھی کرنا، من یرید فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جہاں مکہ کے اندر کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے میں دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ تو یہ ہر جگہ پہ گناہ ہے، لیکن مکہ میں گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر مکہ کے اندر مسجد میں گناہ بڑھ جاتا ہے، رمضان المبارک میں گناہ کرنا اس کا جو ہے وہ گناہ کی سزا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض زمانے کے اعتبار سے اور بعض مکان کے اعتبار سے، مثلا ایک کسی عام شخص کے ساتھ زیادتی کرنا اور ایک پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ ہم نے بیان کیا تھا نا، 10 گنا سے بھی زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک کسی شخص کے ساتھ زبان درازی کرنا، ایک والدین کے ساتھ زبان درازی کرنا، کسی بڑے کے ساتھ کرنا، کسی عالم دین کے ساتھ کرنا، اس میں فرق پڑ جاتا ہے نا۔ اسی طرح ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کا گناہ جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ تَغْلُظُ فِيهِ الْآثَامُ، جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں گناہ جو ہے اس کا وبال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ امام قتادہ مشہور تابعی ہیں، مفسر قرآن فرماتے ہیں وَإِنَّ الظُّلْمَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَعْظَمُ خَطِيئَةً وَوِزْرًا مِنَ الظُّلْمِ فِي سِوَاهَا، کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جو گناہ ہے وہ باقی مہینوں کی نسبت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا جرم، اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر میں فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ بِارْتِكَابِ الذُّنُوبِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِذَا عَظَّمَ شَيْئًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ صَارَتْ لَهُ حُرْمَةٌ وَاحِدَةٌ، فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گناہ کو حرام قرار دیتے ہیں تو وہ ایک اس کا گناہ ہوتا ہے، لیکن وَإِذَا عَظَّمَهُ مِنْ جِهَةَيْنِ، جب کسی مہینے کی یا وقت کی یا جگہ کی عظمت جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو جاتی ہے، دگنا ہو جاتی ہے اور جہاد یہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، صارت حرمتہ متعددہ، تو اس کی حرمت جو ہے یا اس کے گناہ کا وبال جو ہے تو وہ بھی اتنے گناہ ہی بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح
عمل صالح جو ہے وہ بھی فرماتے ہیں کما تضاعف الثواب بالعمل الصالح، جس طرح ان مہینوں میں نیکی کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ مہینے کون سے ہیں؟ ان مہینوں کو لوگ نا آگے پیچھے کر لیتے ہوتے تھے اپنے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے، جنگ چل رہی ہے وہ کر رہے ہیں، اور چلے یار محرم اگلے مہینے میں آ جائے گا، یہ کون سی بات ہے محرم اگلے مہینے میں آ جائے گا؟ یہ حرکتیں وہ کرتے تھے، جیسے یہودی کرتے تھے ایسے مشرکین بھی کرتے تھے، اور ذوالحجہ پھر آ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 مہینے کون سے رکھے ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم پھر کے اپنی جگہ پہ آ گیا۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، لیکن جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا کہ حج کے زمانے میں آپ نے فرمایا تھا، حج کے دنوں میں آپ نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصل جگہ پہ واپس آ گیا ہے، اب قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اب قیامت تک جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا۔ 12 شہر منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی، 3 متوالیہ، 3 مہینے اکٹھے ہیں، وہ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ ہے رجب، شہر مضر، یعنی یہ بعض لوگ تھے وہ رمضان کو حرمت والے مہینہ کرتے ہیں، فرما دیا نہیں، وہ رجب ہے جس کو مضر والے جو ہے انہوں نے اس کا نام رکھا تھا، جو جمادی الثانی اور شعبان جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو یہ جو ہے نہیں، جو ان کے درمیان ہے، جو ان کے درمیان ہے، جمادی الثانی، رجب اور شعبان کے جو درمیان میں آتا ہے، تو یہ 4 مہینے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں کہ اس میں اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والے بنایا۔ ایک تو یہ کہ تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ اس میں حج کر سکیں، حج کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، تو یہ جو مہینے ہیں یعنی جو ذوالحجہ، ذوالقعدہ کے سفر شروع کرتے تھے، ذوالحجہ میں پہنچ جاتے تھے، اور محرم میں واپس پھر ان کا سفر ہوتا تھا۔ یہ مہینے دے دیے گئے تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ حج کر سکیں، اور پھر ایک رجب کا مہینہ رکھا گیا تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ عمرہ کر سکے۔ تو یہ اطمینان والے مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے ان مہینوں کے نام بھی یاد رکھیں اور ان مہینوں کی حرمت کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔